جی السلام علیکم. ابھی حال ہی میں ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے کچھ نیو امیجز پبلک کیے ہیں جو کہ بڑی ہی کمال لاجواب فوٹوز ہیں جو کہ یونیورس کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس لے کے آئے ہیں. یہ فوٹوز ہمیں یونیورس کی آج تک کی سب سے پرانی لک دکھاتی ہے جو کہ 13.1 بلین ایئرز اگو ہے. مطلب کہ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری یونیورس کی ٹوٹل ایج جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہے وہ 13.8 بلین ایئرز ہے, اور ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی یونیورس کے اوریجن کے کتنا قریب چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک ایلین ایکزو پلینٹ بھی ڈسکور کیا ہے جو کہ جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, جس میں جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں H2O یعنی کہ واٹر جو ہے نا اس میں ملایا ہے. تو اس ڈسکوریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. تو بیسیکلی جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے یہ ناسا اسپیس ایجنسی, کینیڈین اسپیس ایجنسی اور اس کے علاوہ یورپین اسپیس ایجنسی کا ایک مشترکہ مشن تھا جس کو وہ 30 سال سے جس کے اوپر کام کر رہے تھے, اور 30 سال کے عرصے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ ایک ٹیلیسکوپ بنائی جائے جس کا نام انہوں نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا تھا, اور اس کو انہوں نے خلا میں بھیجا, اور اس کی لاگت جو ان کو آئی ہے وہ تھی $10 ارب جو کہ ایک بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ہے اس کے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے اس کو ایئر کرنے کے بعد ہمیں بہت ایک زبردست انفارمیشن جو ہے نا اس کے تھرو ملی ہے. ہم کہہ لیں کہ ایک اپنی پرانی دنیا کے ایک گلمپس جو ہے نا ہم وہ لے سکتے ہیں اس کے تھرو. تو یہ اس کا ٹیمپریچر بیسیکلی بہت لو ہے, یہ ہے تقریباً -266.75 سیلسیس جو کہ ہمارے ایبسلیوٹ ٹیمپریچر کے بہت زیادہ قریب تر ہے, تقریباً اس سے تھوڑا سا جو ہے نا گرم ہے جو کہ -273 سیلسیس ہے. دنیا میں سب سے کم ترین ٹیمپریچر سمجھا جاتا ہے. تو لیکن اس کو یہاں پہ اتنے ٹیمپریچر میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری دوسری ٹیلیسکوپ کی طرح جو ہے ارتھ کے ارد گرد نہیں گھومتی, اس کا آربٹ جو ہے بیسیکلی سورج کے آربٹ کے ساتھ ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ تھی جو 1990 میں ناسا نے ایک اسپیس میں ایک مشن بھیجا تھا, تو وہ ہماری بیسیکلی ارتھ کے ارد گرد گھومتی ہیں. یہ ارتھ کے گرد نہیں گھومتی, یہ بیسیکلی ہمارے سن کے گرد گھومتی ہے, اور اس میں ہم نے اس کی فوکل لینتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہیوی ہے. آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے DSLR جو کیمراز ہیں ان کے اگر آپ کو اندازہ ہوگا تو اس کی فوکل لینتھ تقریباً ہوتی ہے کچھ ملی میٹر, 25 ملی میٹر سم تھنگ ایلس, لیکن اس کی جو فوکل لینتھ ہے اس سے تقریباً 2500 ٹائمز جو ہے نا زیادہ ہے اس DSLR سے زیادہ. تو اس چیز سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس لیول تک چیزوں کو زوم کر سکتی ہے, کس لیول تک یہ ڈیٹیل دکھا سکتی ہے. تو اس چیز کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو سکتا ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن ہے, انہوں نے کچھ یہ کہا ہے کہ it's a new window into the history of the universe. James Webb Space Telescope is the largest and most powerful space science telescope ever built. Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. And so the Webb is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the Webb is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read this. اور اگر ہم دیکھا جائے تو ایک اور فوٹو ہے جس میں سٹارز کی جو ہے ڈیتھ کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹارز کی ڈیتھ کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ایک سٹار جو ہے وہ ایک جب پیدا ہونے کے بعد جب وہ تباہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح یہ دیکھیں اس کے کلاؤڈز جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کس طرح ویب کے اندر اس کی دوسری پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس سٹار کی برتھ بھی ہوئی ہے. مطلب کہ ہم تقریباً 13 ارب سال پیچھے چلے جا چکے ہیں جہاں پہ یونیورس ابھی سٹارٹ ہی ہوئی تھی, تو جب کہ یونیورس گرو کرنا شروع ہوئی تھی تب سے. تو اس کے علاوہ یہ پلانٹ ہے, اس پلانٹ پہ یہاں پہ پانی بھی ہے. آپ فوٹو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ بیسیکلی اس فوٹو کے اندر تو کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا, یا ایک صرف ٹیلیسکوپ سے باہر سے ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پلانٹ کے اوپر پانی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی میں آپ کو کچھ سائنٹیفک وجہ بتا سکتا ہوں. اس کی سائنٹیفک وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے ایون ان فوٹوز کو نہیں دیکھا, لیکن ہم اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں ان کی ویو لینتھ کے تھرو. بیسیکلی ہم جتنی بھی جو ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں ان کے کلرز دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی ویو لینتھ کے ایک ایلیوژنس ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. بیسیکلی ہمارے جو
پلانٹس ہیں, ٹریز ہیں, اس کے علاوہ پتے ہیں, مطلب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ گرین ہمیں نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کلوروفل پایا جاتا ہے. اب کلوروفل بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ کلوروفل جو ویو لینتھ ہوتی ہے جیسے کہ ریڈ اور بلو جو ہے اس کو ابزورب کرتا ہے, لیکن یہ گرین ویو لینتھ کو ابزورب نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کلر جو ہے نا وہ گرین شو ہوتا ہے. اسی طرح آپ سمندرس وغیرہ کی بات کرتے ہیں, سمندر ہمیں جو ہے نا باہر سے بڑے بلو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس کا سمندر کا کلر جو ہے وہ بلو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے واٹری بیہیویئر کی وجہ سے. واٹری بیہیویئر مطلب یہ کہ جو واٹر ہے جو H2O ہے بیسیکلی یہ ریڈ, یلو اور اورنج کلر کو ابزورب کر لیتا ہے, لیکن بلو کلر کو ابزورب نہیں کر پاتا. اس کی وجہ سے اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے. تو یہی اسی طرح کے ایک ایسٹیمیٹ بیسیکلی سائنٹسٹ نے بھی یہ کیا. انہوں نے بیسیکلی کچھ ریز, کچھ ویو لینتھ جو ہے نا سینڈ کی اس کے اوپر. جب وہ ویو لینتھ کچھ بلاک سے جا کے, کچھ چٹانوں سے جا کے ٹکرا کے واپس آئیں, اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بیسیکلی جو ویو لینتھ ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ایک چٹان ہے, یہ ایک پانی ہے, یا سم تھنگ ایلس ہے. اس کے علاوہ مطلب اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی سکتی ہیں. تو لیکن آپ یہ سوچ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ بیسیکلی کہ اگر یہاں پہ اگر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ جانداروں کے بھی, کچھ ایلینس وغیرہ بھی پائے جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ یہ سائنسدانوں نے ابھی تک یہ چیز کہہ دی ہے, ڈکلیئر کر چکے ہیں بیسیکلی کہ وہاں پہ اس طرح کی ابھی کوئی چیز نہیں آپ جو ہے نا ایزیوم کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ سٹارز ہیں. سائنسدانوں نے بیسیکلی ڈسکور کیا ہے کہ کچھ کلوزنس آف دا سٹارز ہیں, مطلب کہ کچھ سٹارز اس کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں, جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. آپ اس سے اندازہ کریں اس کا ٹیمپریچر تقریباً ہوگا 530 سیلسیس ڈگری, جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر, جہاں پہ میرے خیال میں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ زندگی ایزیوم نہیں کر سکتے. اور لیکن جو ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنسدانوں نے اس کے علاوہ کچھ ڈسکوریز کی ہوئی ہیں, جس کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے تھرو جو ہے نا وہ مزید انالائز کریں گے فیوچر میں. اس کے علاوہ کچھ پلانٹ ہیں جہاں پہ جو ہے نا زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں, مطلب کہ وہاں پہ انہوں نے کیلکولیشن سے انہوں نے اندازہ کیا ہے, جیسے کہ ہمارا ملکی وے جو گلیکسی ہے یہاں پہ تقریباً 300 ملین جو ہے نا پوٹینشیل ہیبیٹیبل پلانٹس ہیں. مطلب یہ کہ 300 ملین ایسے پلانٹس ابھی بھی ہمارے ملکی وے میں ہیں جہاں پہ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی پائی جا سکتی ہے, اور وہ رہنے کے قابل بھی ہیں. اگر زندگی نہیں پائی جا سکتی, کم از کم 2000 ہیبیٹیبل پلانٹ جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں. تو پریکٹیکلی جو ہے اس کو ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی. اور اس میں سے جو سب سے ہمارے وردی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کا وہ ہے ٹراپسٹ 1E. یہ بیسیکلی پلانٹ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ریزیمبلنس ارتھ کے ساتھ ہے. یہ ارتھ سے بہت ہی زیادہ ریزیمبل کرتا ہے کیونکہ اس کی ہیبیچولیٹی بہت زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ ارتھ کے ساتھ ملتی ہے. اس وجہ سے دس از دا موسٹ وردی کینڈیڈیٹ فار دی ہیبیچولیٹی. تو اس کے علاوہ جو ہے اس ایکزو پلانٹ جو ہے وہ تقریباً یہ ہماری ارتھ سے تقریباً 40 لائٹ ایئرز اوے ہے, جو کہ اگر ہم کاؤنٹ کریں اس کو تو یہ تقریباً 380 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے ارتھ سے. اب دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ایک سفر ہے, بہت زیادہ ڈسٹینس ہے, لیکن یہ ریلیٹیولی دوسرے سٹارز کی نسبت کم ڈسٹینس ہے. اس وجہ سے سائنٹسٹ اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اس کے اوپر انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ مختلف ہے. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہماری ارتھ کے گرد سورج گھومتا ہے, اس کے گرد جو پلانٹ ہے وہ بیسیکلی ہمارے سورج سے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, اس لیے اس کو الٹرا کول ڈوارف سٹار کا نام دیا گیا ہے. اور اس کا نام ہے ٹراپسٹ 1, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمارے سن سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا ٹھنڈا ہے. اور اس کا جو ہے ڈسٹینس بھی ہے ہمارے سن اور جو ارتھ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ بھی کم ہے اس کے درمیان. تو اس لیے اس کو ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے. اور اس کی ڈائمینشنز بھی ہم نے میجر کی ہیں, اس کی تقریباً ڈائمینشن بھی سملر ٹو ارتھ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا ریڈیس جو ہے 91% جو ہے نا ارتھ کے ریڈیس کے مطابق ہے. اور اس کا ٹوٹل ماس ہے 77% آف دا ارتھ ماس. اور اس کی ڈینسٹی ہے 102% آف دا ارتھ ڈینسٹی. اور اس کی گریویٹیشنل فیلڈ بھی ہے جو کہ تقریباً 93% جو ہے نا ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈز کے ایکول ہے وہ. تو اس کے علاوہ کچھ سالڈ راکس ہیں, پلانٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ابھی ریسرچ جاری ہے. تو وہاں پہ ہم اس چیز کی ایک ہوپ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے آثار ہوں, کوئی جاندار ہوں, لیکن یہ ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کچھ پیرامیٹرز کی بیس پہ. جیسا کہ ہم سائنٹسٹ اگر وہاں پہ جب انالیسس کریں گے تو سب سے پہلے وہ یہ چیک کریں گے کہ آیا وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے, میتھین گیس ہے, یا واٹر ویپر ہے وہاں پہ کہ نہیں. اگر یہ کمبینیشن وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہاں پہ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا زندگی اثار ہوں گے, اس کو ہم ڈسکور کریں گے. تو لیٹس ویٹ فار
for the future discoveries made by this telescope. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں.